لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سوموار ہے، شعبان المعظم 1442 ہجری کا 8واں چاند طلوع ہو چکا ہے اور مارچ کی آج 22 تاریخ ہے۔ ہم 2021 سے گزر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے الحمدللہ 1987 میں میں نے یہ دور شروع کیا تھا۔ رمضان المبارک کا پہلا دور 1987 میں کیا تھا۔ اس اعتبار سے الحمدللہ 34 برس اس دور کو کرتے اور کراتے ہو گئے۔ اس دور کی ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دور تعلیمی دور ہے، تفسیری دور نہیں، اور یہ لفظی ترجمے کا دور ہے، بامحاورہ ترجمے کا دور بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ لفظاً جس آدمی کو یاد ہو، آتا ہو، اس کے لیے یہ بہت آسان ہوگا کہ وہ قرآن پاک کے جملے کو صحیح طرح سے گہرائی میں جا کے سمجھ سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لفظ جو ہے یہ فہم کی کلید ہوتا ہے۔ اگر ایک جملے میں ایک لفظ آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے معنی کیا ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس جملے کا مفہوم منفی ہے یا مثبت ہے، یہ کسی کے حق میں بیٹھے گا یا خلاف جائے گا، کیونکہ اس ایک لفظ کے ترجمے کے بعد ہی آپ یہ جان سکیں گے کہ اس لفظ کا اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جو فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی بنیاد الفاظ کا سمجھنا ہے، اور لفظ کا سمجھنا قرآن کریم کے سمجھنے کی بنیاد ہے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور ہم لوگ جو عجمی ہیں، ہمارے لیے اس کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے ترجمہ کرنا یا پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ تو ترجمے کے اندر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کا پرائمری میننگ یا اس کی روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ہوتا ہے جہاں سے لفظ سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرے اس کے پھر سیکنڈری میننگز ہوتے ہیں، ثانوی مطلب ہوتے ہیں، پھر ان استعمالات سے اس کے کئی معنی بن جاتے ہیں۔ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ایک ہی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب تک کہ قرآن کریم کو ہم اس انداز میں نہ دیکھیں کہ قرآن کریم کا یہ لفظ جو ہے یہ اپنے بنیادی پرائمری میننگ میں استعمال ہوا ہے یا یہ اپنے سیکنڈری میننگز میں استعمال ہو رہا ہے، اس وقت تک ہم جو ہے وہ لفظ کے فہم کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے یہ دوسری بات جو ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات جو اس حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ بہرحال کسی جملے کا جز ہوتا ہے، اور جملہ جو ہوتا ہے اس کی ایک ساخت ہوتی ہے۔ عربی اور اردو کے جملوں کی ساخت مختلف ہے۔ اردو زبان کے جملے میں پہلے ہم فاعل کو بیان کرتے ہیں، پھر مفعول کو بیان کرتے ہیں، پھر فعل لاتے ہیں۔ مثلا حامد نے پانی پیا، تو ہم کہیں گے کہ حامد جو ہے پینے والا وہ پہلے، پانی جو پیا جا رہا ہے وہ بعد میں، اور پینے کا فعل یعنی پیا وہ سب سے آخر میں لاتے ہیں۔ اس سے الٹ ترتیب ہو جاتی ہے عربی کے اندر تقریباً۔ عرب پہلے فعل لاتے ہیں، پھر فاعل لاتے ہیں، پھر اس کا مفعول لاتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ
شرب حامد مان، حامد نے پانی پیا۔ تو کنسٹرکشن جو ہے وہ جملے کی مختلف ہے، ساخت مختلف ہے۔ جو ترکیب ہوتی ہے الفاظ کی، جیسے کوئی مرکب اضافی ہوتا ہے، مرکب اضافی میں بھی اردو اور عربی کا یہی معاملہ ہے۔ عبداللہ مرکب اضافی ہے، اللہ کا بندہ، تو یہ اس طرح سے ہو جاتی ہے، یعنی عبداللہ میں عبد پہلے، اللہ کا لفظ بعد میں ہے۔ اردو میں ہے اللہ کا بندہ۔ تو اس بات کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو لفظی ترجمے میں جو تھوڑی سی الجھن پیدا ہوتی ہے آدمی کو، کیونکہ ظاہر ہے وہ اردو بولنے والا اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ الجھن جو ہے وہ پریشانی کا سبب نہیں بنتی۔ طبیعت الجھتی تو ہے، ظاہر ہے ایک مختلف کنسٹرکشن کے ساتھ آپ ترجمہ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن طبیعت جو ہے وہ اس لیے قرار پکڑ لیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جملے ہیں ان کی ساخت، ان کی نوعیت مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں۔ چوتھی اور اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ لفظی ترجمہ ہے، اور لفظی ترجمے کے اندر ہم ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جگہوں سے بھی گزرتے ہیں کہ جو محاوراتی ہوتی ہیں، جہاں کوئی محاورہ استعمال کیا گیا ہوتا ہے۔ اب ایک انگریز جو ہے، اس کو اگر ایک امریکی کہے کہ فلاں آدمی گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو وہ کہتا ہے ہی ککڈ دا بکٹ۔ آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب بنے گا کہ اس نے بالٹی کو لات مار دی ہے۔ تو وہ بالٹی کو لات مارنے کا مطلب اگر آپ کو معلوم نہیں کہ محاورے میں بالٹی کو لات مارنے کا کیا مطلب ہے، تو آپ لفظی ترجمے سے اس کے مفہوم کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا چوتھی بات جو ہے اس حوالے سے سمجھنے کی یہ ہے کہ جہاں محاورہ آتا ہے وہاں آپ الفاظ کو الگ الگ کر کے سمجھ تو لیں، لیکن محاورے کو محاورے سے ہی سمجھنا ہوتا ہے، محاورہ بغیر محاورے کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر 5ویں اور آخری بات اس حوالے سے، لفظی ترجمے کے حوالے سے یہ ہے کہ، اور یہ بہت زیادہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہمت افزا بات بھی ہے، کہ قرآن کریم کے اندر 80,000 الفاظ کم و بیش استعمال ہوئے ہیں۔ ان 80,000 الفاظ کو آپ 80,000 نہ سمجھیں، بلکہ یہ اپنی ریپیٹیشن کے ساتھ، تکرار کے ساتھ 80,000 ہو گئے ہیں، ورنہ بمشکل یہ 2,500-3,000 الفاظ ہیں۔ اور یہ 2,500-3,000 الفاظ جو ہے، ان میں سے بھی اردو زبان کے اندر 500 الفاظ من و عن استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے من و عن کا لفظ بھی جو ہے وہ عربی سے آیا ہے، الفاظ کا لفظ بھی عربی سے آیا ہے، اور استعمال کا لفظ بھی عربی سے آیا ہے۔ ہمارے یہاں تو اردو میں صرف کا، کی، کے وغیرہ ہم لگاتے ہیں، ہے وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس سے جملہ ہم اپنے مطلب کا بنا لیتے ہیں، ورنہ اردو زبان میں عربی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، اور قرآنی عربی کے الفاظ تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ یعنی قرآن پاک نے جو عربی استعمال کی ہے اس کے الفاظ تو اردو میں بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو جو آدمی قرآن پاک کو سمجھنے چلا، اردو جاننے والا، اردو کو بولنے والا، اردو کو لکھنے پڑھنے سمجھنے والا، اس کے لیے قرآن پاک کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے، بشرطے کہ وہ تھوڑی سی ہمت کرے اور اپنی طبیعت کی اس شورش کے اوپر قابو پا لے کہ مختلف زبان ہے تو مختلف الفاظ جو ہیں وہ ترتیب مختلف بنا کر اس کے بعد پھر جملہ دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا آپ ہمیشہ کہ یہ جو قرآن کریم کے الفاظ کی ترتیب ہے، یا یہ ذرا اذان ہو رہی طرح، تو اب یہ اردو بولنے اور پڑھنے اور سمجھنے والا آدمی جو ہے 500 الفاظ سے تو واقف ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی عربی میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عربی تو ایک بہت وسیع زبان ہے، لیکن قرآن کریم کی عربی کی بات کرتا ہوں، اس میں 300 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اخوات
اخوات کہتے ہیں ان الفاظ کو کہ جن کا روٹ میٹر یا ان کا مادہ بننے کا ایک ہے، تو وہ اردو میں استعمال نہیں ہوئے مگر ان کے اخوات استعمال ہوئے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو تواصو کا لفظ جو ہے وہ اردو زبان میں تو استعمال نہیں ہوتا، نہ تواسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وصیت کا لفظ وہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ، اب استنساخ کا لفظ جو ہے وہ تو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن نسخے کا لفظ اردو زبان میں اور نسخ کا لفظ اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اردو بولنے والا آدمی جو ہے اس کے لیے تو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ یہ قرآن پاک کو اگر سمجھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو دوسری قوموں کی نسبت بہت کم محنت سے یہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو لفظی ترجمے کے حوالے سے یہ چند گزارشات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب کچھ باتیں میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو خود کلام اللہ قرار دیا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ جو مشرک ہے، کافر ہے، وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کے مقام پر پہنچا دیا جائے، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بھئی اسلام کیسا دین ہے، تاکہ ہر خوف اور ہر پریشانی سے آزاد ہو کر، جبر سے اور اکراہ کے ماحول سے آزاد ہو کر وہ فیصلہ کرے کہ قرآن کریم کو اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو کلام اللہ کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا اپنے لیے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم نے اپنے لیے قرآن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، الفرقان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کے نام ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں، علم کے طور پر بھی آئے ہیں اور صفت کے طور پر بھی آئے ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرتے تھے، آپ کے قلب اطہر کے اوپر اترتا تھا، آپ اسے انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ 22 سال 5 ماہ اور 22-23 دن کی مدت تک یا 12 دن کی مدت تک یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اور اس قرآن پاک کے نزول کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی آپ مراحل ہیں نبوت کے بعد کے، ان میں سے ہر مرحلے میں قرآن کریم آپ کے لیے رہنمائی بن کر اترتا اور آپ کے صحابہ کو بھی رہنمائی دیتا تھا، اور وہ رہنمائی ایسی ہوتی تھی کہ جو آفاقی پہلو رکھتی تھی اور وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بنتی تھی۔ یہ قرآن جو نازل ہوا 22 سال 5 ماہ کچھ دن کے اندر، یہ قرآن پاک جو ہے یہ جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے یاد نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس ترتیب سے لکھا گیا۔ نازل اور ترتیب سے ہوتا تھا، لیکن حضرت جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے اور فلاں کے بعد رکھ دیں، اور اس سورت کو فلاں سورت سے پہلے اور فلاں کے بعد رکھیں گے۔ تو جوں قرآن نازل ہوتا گیا اس کی یہ جو ترتیب ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب خود بخود بنتی چلی گئی۔ اسی ترتیب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو نمازوں کے اندر پڑھتے تھے، اور صحابہ نے اسی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا تھا۔ تو قرآن پاک کی نزولی ترتیب اور ہے، اور قرآن پاک کی جو یہ ترتیب ہے، ترتیب مصحفی جس کو ہم کہتے ہیں، مصحف کے اندر لکھی گئی ترتیب یہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہو گیا تو قرآن پاک کے نزول کے بعد اس کی جو ترتیب ہے یہ بھی مکمل ہو گئی، اور اس میں نہ کبھی کسی نے کوئی کمی کی، نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف آپ کو نہیں، آپ کے 4 صحابی جو ہے ان کو من و عن لفظاً ایک شے یاد تھی،
اور ہزارہا صحابہ کو صورتیں اور بہت بڑے بڑے گروپس جو ہے نا وہ صورتوں کے وہ یاد تھے۔ اس لیے اس قرآن پاک کو جس دن سے یہ نازل ہوا ہے آج تک جس ترتیب پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا ہے اسی ترتیب پر یہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس ترتیب میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ اس قرأت کے اندر کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کسی صورت کا اضافہ ہوا ہے اور نہ کمی ہوئی ہے۔ جو کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تھوڑی سی ہم ساخت کو سمجھنا چاہتے ہیں آج کے دن کے لیے، کیونکہ یہ پھر آگے جو ہمارا ترجمہ چلے گا وہ تھوڑا سا تیز ہوگا، اس کے درمیان میں ان باتوں کا سمجھنا سمجھانا ذرا بار بار مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا جو بیسک یونٹ ہے، سب سے بنیادی اینٹ، اس کو کہتے ہیں آیت۔ آیت کی جمع آتی ہے آیات۔ آیتن کا لفظی مطلب ہوتا ہے نشانی، تو آیات ہوئی نشانیاں۔ قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ہر نشانی جو ہے وہ اپنے اندر نشانیوں کا بعض اوقات ایک خزانہ رکھتی ہے۔ ایک ایک نشانی کئی طرح سے کئی انداز سے اللہ کی اور اس کی ذات اور صفات کی پہچان کراتی ہے۔ آیت جو ہے اس کے اوپر اس کی تعداد کے گننے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، یعنی گننے میں آیت تو وہی ہے جو سورہ الحمد سے شروع ہو کر والناس تک چلتا رہا قرآن پاک، لیکن کسی کسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا، آپ ٹھہرے، اور کسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکتہ فرمایا۔ وہاں پر بعض قراء کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہاں پر آپ آیت کے سبب رکے تھے یا آپ نے سانس ٹھہرائی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو آیات جو ہیں ان کی تعداد کے گننے میں اختلاف ہو گیا۔ آیات کوفی بھی کہلاتی ہیں جو اہل کوفہ نے گنی ہیں، آیات شامی بھی کہلاتی ہیں جو کہ اہل شام نے گنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آیات بصری بھی ہیں جو کہ اہل بصرہ نے گنی ہیں، آیات دمشقی ہیں جو کہ دمشق کے علماء اور ائمہ اور قراء نے گنی ہیں۔ تو ان کے گننے کے اندر جو اختلاف ہوا ہے اس سے قرآن پاک کے اوپر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ وہ اختلاف صرف یہ ہے کہ یہاں پر سینٹنس ختم ہوا یا نہیں، آیت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کا اختلاف تو ہر کلام کے اندر سمجھنے والے کا ہو جاتا ہے۔ جو 6236 آیات ہیں یہ ہمارے سامنے لکھے ہوئے قرآن پاک کے اندر، یہ تو سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آیات ہیں جیسے کہیں کہیں آپ دیکھیں گے 5 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ 5 کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہاں پر اہل کوفہ آیت مانتے ہیں، اور کہیں کہیں پر آیت خمیسہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ وہاں پر جو ہے وہ اہل دمشق آیت مانتے ہیں۔ اور اس طریقے کے مختلف مقامات ہیں کہ جن کے مزید اگر گنتی کر لی جائے تو وہ 6666 والی بات پوری ہوتی ہے۔ اور پھر صورتوں کے ساتھ آیتوں کو شمار کرنے میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ فقہا کا اور قراء حضرات کا ایک بڑا گروہ یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی آیت کا جز نہیں ہے سوائے سورۃ النمل کے، سے تمام صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یا برکت کے حصول کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو 113 آیتوں کا یہ فرق بھی گنتی کے اندر پڑ جاتا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو آیات جو ہیں وہ بہرحال اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ آیات سے مل کر جو چیز بنتی ہے وہ ہے سورت۔ سورت کہتے ہیں فصیل کو جو کہ شہر کے ارد گرد اس کی پناہ کے لیے بنائی جاتی تھی۔ تو شہر جو ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے جو فصیل قائم کی جاتی ہے اس کو عربی کہتے تھے سورت، اس کی جمع سور آتی ہے۔ اس سے یہ اشارہ ہوا کہ قرآن کریم کی ہر صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک شہر ہے، اور آپ جب اس صورت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کے علم و حکمت کے شہر کی سیر فرماتے ہیں۔ تو یہ
صورت کیا، یعنی میں آپ کو آسان تفصیلات میں جائے بغیر، اختلافات میں جائے بغیر جو باتیں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت کا مطلب ہے نشانی، اور صورت کا مطلب کیا ہے؟ نشانیوں سے آباد ایک شہر، ٹھیک ہے؟ 114 شہر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر آباد ہیں۔ اب آیات اور صورتوں سے اوپر جب چلے جائیں تو آپ کو کچھ چیزیں اور بھی نظر آئیں گی۔ ان میں سے ایک صورت جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی رکوع کی اور سپاروں کی، اور دوسری نظر آئے گی منزل کی، اور تیسری ایک مکی اور مدنی کی نظر آئے گی۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ جو رکوع ہے، رکوع جو ہے یہ ایک پیراگرافنگ ہے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں علماء کی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ آپ قرآن پاک کی آیات کو نوٹ کریں اور الفاظ کو کی تعداد کو گنیں اور اعراب لگائیں تاکہ غیر عرب جو ہے نا وہ قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھ سکیں۔ تو ان کے کیے ہوئے کاموں میں سے ایک کام جو ہے وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے، اس کمیٹی کے اندر حضرت امام حسن بصری جیسی ہستی بھی شامل تھے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو کمیٹی تھی اس نے اس کی پیراگرافنگ کی، یعنی کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور کہاں پر جا کر ایک بات ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اور رکوع اس کا نام اس لیے رکھا کہ ایک مکمل بات جو ہے وہ ایک رکعت کے اندر پڑھ دی جائے، یعنی جب ایک رکعت میں ایک آدمی رکوع کے لیے جائے تو وہ ایک مکمل بات کی تلاوت کرنے کے بعد رکوع کرے۔ تو یہ رکوع جو ہے، ان رکوعوں کی تعداد آپ گن سکتے ہیں، 556 ہے یا 57 58 ہے، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت ان کی کل تعداد، لیکن یہ ہے کہ یہ بعد کا کیا ہوا کام ہے فقہا کا، علماء کا، اور یہ بہت اچھی، یعنی تقریباً پیراگرافنگ کا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ پیراگراف جو انہوں نے بنائے ہیں یہ بہت کامل، یعنی اس میں کہیں کہیں کسی جگہ اگر کوئی غلطی نظر آتی ہے یا شک پڑتا ہے کہ شاید یہاں پر آیت انہوں نے پہلے رکوع ختم کر دیا ہے، ایک آیت رہ گئی ہے، یا ایک آیت جو ہے نا وہ آگے بڑھا گئے ہیں، تو اس میں بھی اگر آپ غور و فکر کریں گے تو کچھ نہ کچھ بہتری آپ کو نظر آ جائے گی۔ جیسے سورہ واقعہ کی ایک آیت جو ہے نا وہ پہلے رکوع سے باہر آپ کو نظر آتی ہے، سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین والی۔ اسی طریقے سے جو پارہ ہے، پارے کا جو معاملہ ہے، پارہ کہتے ہیں فارسی زبان میں ٹکڑے کو، جز کو۔ تو عربی جو ہے ان سے جب قرآن پاک ادھر ایران اور اس طرف آیا ہندوستان، تو علاء الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یا علاء الدین خلجی ہی کہہ لیں، اللہ جانے کسی ان سے کچھ باتیں غلط بھی منسوب ہیں، تو علاء الدین خلجی کے زمانے میں کسی بزرگ نے یہ کام کیا تھا کہ لوگوں کو 30 دن تک قرآن پاک کی تلاوت ختم کرنے کے لیے نشان لگا کر دیے تھے اپنے اس پر۔ تو اس کو کہتے ہیں سی پارہ۔ سی کا مطلب ہوتا ہے 30 اور پارے کا مطلب ہوتا ہے جز، یعنی 30واں جز۔ سی پارہ کا مطلب ہے کہ یہ ہر پارہ جو ہے یہ قرآن پاک کا یہ 30واں جز ہے۔ یہ بعد کے ہندوستان کے لوگوں کا کیا ہوا کام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا کیا ہوا کام نہیں ہے، اسی لیے اس کا نام بھی فارسی نام ہے، عربی نام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو جو اصل چیز جس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو چند معلومات تھیں، برائے معلومات ہی ہیں۔ ایک مکی ہے اور ایک مدنی، صورتوں کی 2 تقسیمیں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی۔ صورت جو مکی ہے اس کا بیشتر حصہ مکہ میں اترا ہے، لیکن اس میں بعض آیات ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو مدینے میں یا مدینے کے راستے میں نازل ہوئی ہوں، اور جو صورت مدنی ہے وہ اس کا بیشتر حصہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہوں کہ جو مکہ میں اتر گئی ہوں لیکن پوری صورت کے نزول کے انتظار میں رکی ہوئی ہوں، بعد میں اس کے اندر شامل کی گئی ہوں۔ مثال کے طور پہ اس کی بڑی واضح مثال یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ ہجرت سے لے کے اور غزوہ بدر کے درمیان نازل ہونے والی مدنی صورت ہے،
لیکن اس کے آخر کی جو 2 آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے، وہ تمام صحیح احادیث یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور تحفے کے عطا فرمائی تھی۔ تو وہ 2 آیات جو ہیں ان کو رکھنا اس سورہ مبارکہ میں تھا، لہذا جب یہ سورت مبارکہ مکمل ہو گئی تو ان 2 آیات کو اس کے آخر میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 9 ہجری کے اندر سود کی بندش کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو سود کی ممانعت کی جو آیات ہیں وہ بھی سورۃ البقرہ میں موضوع کی مناسبت سے جائے اللہ رب العزت نے جیسے فیصلہ کیا تھا وہ رکھی گئیں، اور حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد اس کو رکھ دیں۔ تو یہ جو صورتیں ہیں ان کا بیشتر حصہ مکی دور کا یا مدنی دور کا ہونے کی وجہ سے ان کو مکی یا مدنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مکی اور مدنی صورتوں کے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ 7 گروپس ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے جو مکی دور کی صورت ہے، اور 4 مدنی صورتیں اس کے اندر، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ یہ 5 صورتوں کے اوپر مشتمل پہلا گروپ ہے، اور اس گروپ کا جو مرکز ہے، عمود یا جو مرکزی خیال ہے، وہ قرآن کریم کی شریعت ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائی ہوئی شریعت ہے، اس کی تفصیلات اس گروپ کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 مکی صورتیں ہیں، یعنی کون سی؟ سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور 2 مدنی صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ تو یہ 4 صورتوں کے اوپر مشتمل دوسرا گروپ ہے، جس کے اندر 2 صورتیں مکی، 2 مدنی ہیں۔ اب ان کا جو موضوع ہے ان 4 صورتوں کا وہ رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو تقاضے ہیں ان کا پھر بیان ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ یونس سے لے کے اور سورۃ المومنون تک 14 مکی صورتیں ہیں، اور ان کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اسلام اور کفر اور حق اور باطل کی جو کشمکش اس زمین پر جاری کی ہے، اس میں زندگی کے ہر پہلو میں بالآخر اہل ایمان غالب آ جائیں گے، اور اسلام غالب آ جائے گا، حق غالب آ جائے گا، اور کفر مغلوب ہو جائے گا۔ اور اس کے اختتام پر سورہ نور ہے، جس کے اندر اہل ایمان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین کا خلیفہ اور استخلاف ان کو عطا کرے گا، خلیفہ بنائے گا، استخلاف عطا کرے گا۔ یعنی یہ کہ یہ اس کشمکش کی مناسبت سے بشارت والی صورت آخر میں اس کے آئی ہے۔ وہ واحد صورت ہے جو ان 15 صورتوں میں سے مدنی صورت ہے، باقی 14 مکی صورتیں۔ اس کے بعد پھر 8 مکی صورتیں آتی ہیں، سورۃ الفرقان سے لے کے اور سورہ احزاب سے پہلے الف لام میم السجدہ تک 8 صورتیں ہیں۔ ان کے اندر رسالت کا عقیدہ بیان ہوا ہے، اور رسالت کے تمام اجزاء جو ہیں ان کو بیان کر کے اور اس کے تقاضے بیان کیے گئے۔ اور پھر احزاب جو ہے وہ 9ویں صورت ہے اس گروپ کی، کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے تقاضے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور آپ کی رسالت کی عالمگیریت، آفاقیت اور ختم نبوت کے پہلوؤں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر رسالت کا گروپ جو ہے یہاں آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے 13 صورتیں ہیں جو کہ سورہ سبا سے شروع ہوتی ہیں اور سورۃ الاحقاف تک، یہ مکی صورتیں ہیں ساری کی ساری، اور ان کے اندر جو ہے وہ توحید کا مضمون اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ آتا ہے۔ توحید کا انسان کے عقیدے پر، توحید کا انسان کے عمل پر، توحید کا انسان کے جذبات پر، توحید کا انسان کے معاشرے پر، توحید کا انسان کی زندگی کے سارے تہذیب و تمدن پر جو اثر پڑتا ہے، وہ سب جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آخر کی جو 3 صورتیں ہیں اس میں توحید کے اوپر قائم مبنی معاشرہ جو ہے، اس معاشرے کی اور غیر تو مواحدانہ یا مشرکانہ معاشرے کی جو کشمکش ہے، اس کے پہلوؤں کو سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات میں بیان کر کے سورہ حجرات میں مومن مواحد معاشرے کی تکمیل کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر 7 صورتیں ہیں جو کہ مکی دور کی صورتیں ہیں۔ یہ 7 مکی صورتیں ہیں جو کہ شروع ہوتی ہیں یعنی سورہ قاف سے، اور جا کر ختم ہوتی ہیں جو ہے سورہ واقعہ کے اوپر۔
یہ لگاتار 7 مکی صورتیں ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت اور آخرت کے عقیدے کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے، اور پھر سورہ حدید سے لے کے سورہ تحریم تک آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے معاشرے کے اندر جو پہلو آخرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، توحید و رسالت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کو بہت اجاگر کیا گیا ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ، ان 2 چیزوں میں کسی بھی وقت بخل نہیں کرتا، کیونکہ وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کا خرچ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ 17 صورتوں کا گروپ ہے جو کہ آخرت کے مباحث پر مبنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الملک سے لے کے اور سورۃ الکافرون تک، یہ جو تقریباً 2 پارے کے آخری ساری صورتیں ہیں، یہ صورتیں جو ہیں یہ مبادیات دین کی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان کا مفسرین کی زبان میں دوسرا نام ہے منذرات، خبردار کرنے والیاں۔ تو یہ صورتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر دین اسلام کے تمام عقائد کو، تمام اخلاقیات کو، تمام عبادات کو، دین اسلام کے تمام جتنے بھی پہلو ہیں ان کو بیج کی حیثیت سے رکھ دیا گیا تھا انسانوں کے سامنے۔ اسی وجہ سے یہ فاؤنڈیشنز ہیں نا، مبادیات دین کی صورتیں ہیں، تو یہ پہلے اتاری گئیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل کی گئیں۔ جیسے آپ جب عمارت بناتے ہیں تو سب سے پہلے بنیاد رکھتے ہیں، لیکن جب عمارت بن جاتی ہے تو بنیاد سب سے نیچے چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے جو شریعت ہے وہ آ جاتی ہے، اور پھر جہاں جا کر جو ہے نا وہ دین مکمل ہوتا ہے، یعنی کوہان اور وہ سورہ بقرہ وغیرہ وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اختتام پر پہنچتے ہیں تو وہ جو فاؤنڈیشنز تھیں جن کی بنیاد پر دین اسلام اور امت مسلمہ جو ہے ان کی تعمیر ہوئی تھی، پھر آپ کے سامنے وہ آ جاتے ہیں۔ اور آخر کی 6 صورتیں جو ہیں بالاختلاف، کچھ لوگوں کے نزدیک مکی، کچھ کے نزدیک مدنی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبادیات دین کے حوالے سے مبادیات فتح جو ہیں ان کا بھی بیان فرما دیا ہے کہ دین کی ہی بنیاد پر اسلام کا غلبہ ہوگا، بغیر دین کے مسلمان غالب نہیں آئے گا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ایسی ہیں کہ جو تفصیل کے ساتھ پڑھانے کی ہیں، لیکن وہ میرے پاس پڑھانے کا وقت نہیں ہوگا۔ اگر یہ چیزیں آپ نے یاد رکھیں تو انشاءاللہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ اللہ کے حکم سے اپنے لیے بہت معاون پائیں گے، اور فہم میں آپ کے اس سے بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب آج کے دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا رواں ترجمہ کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارا وقت جو ہے اس کے مطابق ہم فارغ بھی ہو جائیں اور ہمارا آج کا دن جو ہے وہ ترجمے سے خالی بھی نہ جائے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان، شیطان سے بچنے کے لیے، الرجیم، جو راندہ درگاہ یا مردود ہے، بسم اللہ، بے کا مطلب ہے ساتھ، بے کے بہت سے ترجمے ہوں گے، ساتھ کے، ساتھ میں، سے، پر، تک، کو، کا، کی، کے بارے میں وغیرہ۔ یہ بے جو ہے یہ بہت کثیر الاستعمال حرف ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ساتھ نام کے، اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ الرحمن، جو بے حد مہربان ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد مہربان ہے۔ اور الرحیم، دائم مہربان ہے، ہمیشہ رحم کرتا ہے، کبھی اس کی رحمت میں کوئی وقفہ نہیں آتا۔ الحمد، سب، ال کے معنی ہے یا تو سب اور یا پھر کہیں کہیں ال کے معنی خاص کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ال کے معنی سب کے ہیں۔ الحمد، سب شکر و ثنا۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو الہ کی یعنی خدا کی جاتی ہے، انسانوں کی جو تعریف کی جاتی ہے اس کو مدح کہتے ہیں، اور حمد کے معنی ہوتے ہیں ایسی تعریف جس میں شکر کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شکر و ثنا۔ الحمد، سب شکر و ثنا، للہ، واسطے اللہ کے ہے۔ لام کے بہت زیادہ معنی ہے عربی زبان کے اندر، لیکن یہاں پر ہم اس کو خاص کے معنوں میں رکھتے ہیں، یعنی خاص ہے اللہ کے لیے۔
سب شکر و ثنا خاص ہے اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب ہے، رب کہتے ہیں مالک کو، آقا کو، جو کسی کو پالتا پوستا ہے، پروان چڑھاتا ہے، یا اپنا جو اس کے پاس کوئی غلام ہوتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ رب العالمین، پھر دوبارہ سب کے معنوں میں آ گیا۔ عالم کہتے ہیں اس شے کو کہ جو دوسری چیز سے الگ کر کے جانی جا سکے۔ کل ما یعلم بہ عالم، ہر وہ شے کہ جس کو دوسری چیز سے الگ کر کے پہچانا جا سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، اور عالمین اس کی یہاں پر جمع آ رہی ہے۔ تو رب العالمین سب جہانوں کا وہ مالک ہے، آقا ہے۔ الرحمن، وہ بے حد مہربان ہے، اس کی رحمت میں جوش و خروش بھی پایا جاتا ہے اور انتہا کوئی نہیں اس کی رحمت کی۔ الرحیم، وہ دائم مہربان ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک، وہ مالک ہے یوم الدین، دن کا جزا و سزا کے۔ دن جو ہے یوم عربی زبان میں وہ صرف رات اور دن کو نہیں کہتے، بلکہ کسی لمبے طویل وقفے کو جو لگاتار جاری رہتا ہے اس کو بھی یوم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یوم کے معنی میں 24 گھنٹے ہی شامل نہیں ہیں۔ اور الدین کے معنی ہے جزا و سزا، بدلہ۔ ہاں جی، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا و سزا کا۔ ایاکا، ایا کے حرف تخصیص کہلاتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شے کو خاص کیا جائے، اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے جیسے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو مفعول کو مقدم کیا گیا ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو اونلی کے مفہوم میں خاص کر دیا گیا ہے، اس کو حصر کہتے ہیں ہم۔ ایاکا، صرف تیری ہی، نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے اور فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے۔ واہ، اور ایاکا، صرف تیری ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اہدنا، تو رہنمائی فرما ہماری، اہد، تو رہنمائی فرما نا ہماری، الصراط المستقیم، راہ پر سیدھی۔ الصراط تو راستہ ہے اور المستقیم جس کو سیدھا کیا گیا ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا، کہ تو نے انعام کیا ہے، علیہم، اوپر ان کے، جن پر تو نے انعام کیا تھا ان کے راستے پر ہمیں چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم، غیر نہ کہ، المغضوب، وہ لوگ کہ جن پر غضب کیا گیا، علیہم، اوپر ان کے، ولا، اور نہ ہی راستہ، الضالین، ان لوگوں کا کہ جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں دور رکھ جو بھٹک گئے، اور ان کے راستے سے بھی کہ جن پر غضب کیا گیا، ہم ان کے راستے پر چلیں کہ جن کے اوپر انعام کیا گیا۔ یہ ہے آمین، قبول ہو۔ آمین کے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ دعا قبول ہو۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے بہت سے نام ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو شفا بھی فرمایا ہے، تو اس کو پڑھتے رہنے سے انسان کے ظاہری اور باطنی امراض کی شفا بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ جو ہے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی دور کی سورت ہے، اور انشاءاللہ العظیم اللہ کے حکم سے کل سے اس کا پھر ہم آغاز کریں گے۔ آج کے دن کے لیے ہمارے لیے سورۃ الفاتحہ ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔